السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جنہیں سرسری نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ وہ کردار ہیں جنہوں نے اقتدار کے ایوانوں میں صرف فیصلے نہیں کیے بلکہ ریاست کی ساخت، اس کے اداروں کی طاقت، اس کے معاشی راستے اور اس کے سیاسی مستقبل کو اپنی موجودگی سے بدل کر رکھ دیا۔ انہی میں سے ایک نام نواز شریف ہے۔ ایک ایسا کردار جس کی سیاست کبھی جمہوریت کی علامت بنی، کبھی طاقت اور دولت کا فیصلہ کن کھیل، کبھی عوامی مقبولیت کا نشان اور کبھی سخت تنقید کا محور۔ ان کی زندگی میں کامیابیوں کی چمک بھی ہے اور الزامات کی دھند بھی، اقتدار کی اونچائی بھی ہے اور جلا وطنی کی تلخیاں بھی۔ یہ کہانی صرف ایک سیاستدان کی نہیں بلکہ پاکستان کی سیاست کے اتار چڑھاؤ، اداروں کی کشمکش اور عوام کی امیدوں کی کہانی ہے۔ نواز شریف کی پیدائش 1949 میں لاہور کے ایک کاروباری گھرانے میں ہوئی۔ ان کا پس منظر خالصتاً صنعتی تھا۔ اتفاق فاؤنڈری، جو شریف خاندان کی معاشی بنیاد تھی، پاکستان میں اسٹیل انڈسٹری کی ایک نمایاں پہچان سمجھی جاتی تھی۔ ایک ایسا گھرانہ جس نے تجارت اور صنعت سے ترقی کی، انہیں سیاست کی پیچیدہ دنیا میں لایا، جہاں فیصلے صرف نفع و نقصان سے نہیں بلکہ طاقت، بیانیے اور اثر و رسوخ سے ہوتے ہیں۔ بچپن سے ہی نواز شریف نے ایک خوشحال، با اثر اور منظم خاندان کا ماحول دیکھا تھا، جس نے ان میں خود اعتمادی، بڑے فیصلے کرنے کی جرت اور اقتدار کی طرف ایک فطری مائلت پیدا کی۔ نواز شریف کی سیاست میں انٹری کسی عام سیاستدان کی طرح نہیں تھی۔ وہ سیاسی میدان میں قدم رکھنے سے پہلے ایک کامیاب صنعت کار کے طور پر اپنی شناخت رکھ چکے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب سیاسی فضا نئی تشکیل پا رہی تھی، پنجاب کی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک ایسے چہرے کی ضرورت محسوس ہوئی جو کاروباری ذہن رکھتا ہو، وفادار ہو اور اداروں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکے۔ اس جگہ نواز شریف مثالی ثابت ہوئے۔ انہیں پہلے پنجاب کابینہ میں شامل کیا گیا، پھر صوبائی وزیر خزانہ بنایا گیا اور کم عرصے میں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے طور پر سامنے آ گئے۔ اس آغاز نے ان کی سیاست کا وہ رخ متعین کیا جہاں اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی بھی تھی، عوامی مقبولیت بھی اور ایک ابھرتے ہوئے سیاستدان کا ایک طاقتور سفر بھی۔ ان کی سیاست کی بنیاد اسی دور میں پڑی جہاں طاقت کی راہداریوں تک رسائی اور ریاستی اداروں کے ساتھ براہ راست تعلق نے ان کے آنے والے سیاسی سفر میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ 1990 میں نواز شریف پہلی بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے اور اس دور میں ان کا بنیادی فوکس معاشی اصلاحات، پرائیویٹائزیشن اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو پر تھا۔ موٹر وے جیسے بڑے منصوبے کی شروعات اسی عرصے میں ہوئی، جس نے پاکستان کی ترقیاتی سوچ کو طویل المدتی سمت دی۔ تاہم یہ دور صرف ترقیاتی منصوبوں کا ہی نہیں تھا بلکہ یہ سیاسی جنگوں اور ادارہ جاتی کشمکش کا بھی دور تھا۔ صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ ٹکراؤ، اختیارات کی جنگ اور سیاسی عدم استحکام اس دور کی نمایاں کہانیاں ہیں۔ حکومت اور صدر کے درمیان طاقت کی کشمکش اس حد تک بڑھ گئی کہ آخر کار اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ نواز شریف کا پہلا دور اس حقیقت کا اعلان تھا کہ پاکستان میں وزیر اعظم بننا ایک بات ہے لیکن اپنی مدت پوری کرنا دوسری بات۔ 1997 کے انتخابات میں نواز شریف کو وہ مینڈیٹ ملا جس کا خواب ہر لیڈر دیکھتا ہے، ایک بھاری اکثریت، ایک مضبوط حکومت اور فیصلے کرنے کی مکمل طاقت۔ اس عرصے میں سب سے بڑا تاریخی فیصلہ 1998 کے ایٹمی دھماکے تھے۔ بھارت کے ایٹمی ٹیسٹ کے بعد دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر تھی اور نواز شریف نے عالمی دباؤ کے باوجود دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا، جس نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا دیا۔ مگر اسی دور میں کارگل کا واقعہ بھی پیش آیا، ایک ایسا واقعہ جس نے فوج اور حکومت کے درمیان شدید اختلافات کو جنم دیا۔ نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان اس اختلاف نے سیاسی کشمکش کو خطرناک حد تک پہنچا دیا اور آخر کار 12 اکتوبر 1999 کو مشرف نے حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لا نافذ کر دیا۔ یہ دوسرا دور نواز شریف کی زندگی کا سب سے طاقتور مگر سب سے متنازع باب ثابت ہوا۔ مارشل لا کے بعد نواز شریف کو گرفتار کیا گیا اور طویل قید کے بعد ایک خفیہ معاہدے کے تحت انہیں سعودی عرب جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ جلا وطنی 7 سال تک جاری رہی، ایک ایسا دور جس میں وہ اپنے ملک سے دور، اپنی سیاسی طاقت کھوئے ہوئے اور اپنے خاندان سمیت ایک مکمل پابندی کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس عرصے میں پاکستان کی سیاست بدل رہی تھی، مگر نواز شریف صرف
دور سے سب کچھ دیکھ سکتے تھے۔ ان کی جماعت کمزور پڑ گئی، سیاست پر ان کی گرفت ڈھیلی ہو گئی اور مشرف حکومت نے ہر ممکن کوشش کی کہ نواز شریف دوبارہ پاکستان نہ آ سکے، لیکن جلا وطنی کے اس کربناک دور نے انہیں ایک سخت مزاج، تجربہ کار اور سیکھنے والا سیاسی لیڈر بنا دیا، جو واپسی کے بعد سیاسی جنگ مزید طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ جلا وطنی کے خاتمے کے بعد نواز شریف کی پاکستان واپسی ایک بڑے سیاسی واقعے کے طور پر دیکھی گئی۔ ملک میں مشرف مخالف جذبات عروج پر تھے، عدلیہ بحالی کی تحریک زوروں پر تھی اور عوام جمہوریت کی طرف ایک نئی امید سے دیکھ رہے تھے۔ اس ماحول میں نواز شریف اور شہباز شریف نے دوبارہ مسلم لیگ نون کو ایک مضبوط جماعت کے طور پر منظم کیا۔ 2008 کے انتخابات میں اگرچہ وہ حکومت نہ بنا سکے، مگر پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت نے پورے ملک میں ان کی سیاسی ساکھ کو دوبارہ مضبوط کر دیا۔ 2013 میں نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے طے کر لیا کہ اس بار وہ پاکستان کی معیشت کو ایک بار پھر سے نئی سمت کی طرف لے جائیں گے اور بڑے منصوبے مکمل کریں گے۔ نواز شریف کا تیسرا دور سب سے زیادہ ترقیاتی منصوبوں سے بھرا ہوا تھا۔ سی پیک کا آغاز اسی دور میں ہوا، ایک ایسا منصوبہ جسے پاکستان کی معاشی ریڑھ کی ہڈی قرار دیا گیا۔ بجلی کے بحران کو کم کرنے کے لیے اربوں ڈالر کے پاور پروجیکٹس لگائے گئے، موٹر وے نیٹ ورک میں توسیع کی گئی اور سرمایہ کاری بڑھانے کی کوشش ہوئی، لیکن یہ دور سکون کا نہیں تھا۔ پاناما پیپرز نے پورے سیاسی نظام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف تحقیقات ہوئی اور ایک لمبی عدالتی جنگ کے بعد انہیں وزارت عظمیٰ سے نااہل قرار دے دیا گیا۔ ان کا تیسرا دور ترقی اور تنازع ایک ساتھ چلنے والا باب تھا، جہاں ایک ہاتھ میں ترقی کے منصوبے تھے اور دوسرے ہاتھ میں عدالتوں کے فیصلے۔ نااہلی کے بعد نواز شریف نے ایک ایسا بیانیہ اپنایا جو پاکستانی سیاست میں آج بھی گونجتا ہے: مجھے کیوں نکالا۔ انہوں نے عدلیہ اور طاقتور حلقوں پر کھل کر تنقید کی، جلسوں میں عوام کے سامنے اپنا موقف پیش کیا اور دعویٰ کیا کہ ان کے خلاف فیصلے انصاف پر نہیں بلکہ سیاسی انجینئرنگ پر مبنی تھے۔ اسی دور میں مریم نواز بطور ایک نئی سیاسی لیڈر سامنے آ گئی۔ انہوں نے جلسوں، بیانیوں اور میڈیا کے ذریعے مسلم لیگ نون کی سیاست کو ایک نیا رخ دیا۔ نواز شریف کا مقصد یہی تھا کہ نااہلی کے باوجود سیاسی میدان میں موجود رہیں اور عوام کو بتائیں کہ طاقت کا اصل کھیل کہاں کھیلا جا رہا ہے۔ نااہلی کے بعد نواز شریف کو ایون فیلڈ اور العزیز ریفرنس میں سزائیں ہوئی اور انہیں کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس دور میں ان کی صحت بگڑنے لگی، ڈاکٹرز نے تشویش کا اظہار کیا اور آخرکار انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت ملی۔ یہ لمحہ ایک نئی سیاسی تنازع کو بھی جنم دیتا ہے۔ مخالفین اسے ڈیل کہتے ہیں، جبکہ نون لیگ اسے انسانی بنیادوں پر دی گئی اجازت قرار دیتے ہیں۔ لندن پہنچ کر نواز شریف نے اپنی سیاست کو ایک نئی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھایا۔ لندن میں قیام کے دوران نواز شریف عملی طور پر پاکستان کی سیاست سے دور ضرور تھے، مگر حقیقت میں وہ سیاست کے سب سے اہم سٹیج پر موجود تھے۔ پس پردہ لندن میں ان کی موجودگی مخالفین کے لیے بھی سوال تھی اور حامیوں کے لیے بھی امید۔ وہیں سے انہوں نے ویڈیو لنک خطابات کے ذریعے ایک نئی سیاسی لہر پیدا کی۔ جلسے جلوس، پریس کانفرنسیں اور بیانیاتی جنگ، سب کچھ لاہور اور اسلام آباد میں ہوتا تھا، لیکن اصل فیصلہ سازی لندن سے ہو رہی تھی۔ نواز شریف اس وقت اپنی جماعت کے اندرونی اختلافات کو بھی سنبھال رہے تھے، پارٹی کے بیانیے کو دوبارہ ترتیب دے رہے تھے اور طاقتور حلقوں کے ساتھ اپنی کشمکش کو ایک نئے انداز میں بیان کر رہے تھے۔ 2022 میں پی ڈی ایم حکومت کی تشکیل اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے میں بھی نواز شریف کا کردار پس منظر میں ہونے کے باوجود نمایاں تھا۔ لندن سے چلنے والی یہ سیاسی حکمت عملی اس بات کا اظہار تھی کہ عام سیاستدان کی طرح وہ محض کرسی کے محتاج نہیں تھے، وہ بیانیے، اثر و رسوخ اور بین الاقوامی سٹیج کے ذریعے بھی کھیل کو موڑنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ 4 سال کی طویل غیر حاضری کے بعد جب نواز شریف نے 2023 میں پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا تو یہ صرف ایک سیاسی واپسی نہیں تھی، یہ ایک علامتی، جذباتی اور طاقت کے نئے کھیل کا آغاز تھا۔ واپسی کے دن لاہور میں ان کے استقبال نے یہ واضح کر دیا کہ عوام کے دلوں میں ان کا اثر اب بھی موجود ہے۔ مقدمات میں ریلیف ملا، قانونی راستے کھلے اور نون لیگ کے کارکنوں میں ایک نئی جان پڑی۔ اس واپسی کا مقصد صرف سیاست نہیں تھا بلکہ اپنی جماعت کو نئے دور کے لیے تیار کرنا تھا۔
مریم نواز کا ابھرنا پارٹی کے اندر ادارہ جاتی تبدیلی اور مستقبل کے انتخابات کے لیے نئی سوچ، یہ سب نواز شریف کی واپسی کے بنیادی ستون تھے۔ انہوں نے کھل کر اعلان کیا کہ پاکستان کی معیشت، ادارے اور سیاسی مستقبل کو سنبھالنے کے لیے وہ پھر میدان میں ہیں۔ یہ واپسی ایک بار پھر ان کے سیاسی کیریئر کے اس منفرد پہلو کو ثابت کرتی ہے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، وہ سیاست کے سب سے اہم کھلاڑیوں میں سے ایک رہتے ہیں۔ نواز شریف کی سیاسی زندگی کبھی سادہ نہیں رہی۔ ہر دور میں ان کے مخالفین بے شمار الزامات لے کر سامنے آتے رہے۔ کبھی کرپشن کے کیس، کبھی کاروباری مفادات کے تضاد، کبھی عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے الزامات، کبھی طاقتور حلقوں سے مفاہمت اور کبھی انہی سے ٹکراؤ۔ کارگل کے پس منظر سے لے کر پاناما لیکس تک، عدالتوں کے فیصلوں سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے تک، ہر جگہ نواز شریف کے خلاف سوالات اٹھتے رہے۔ ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، مگر اپنے دور میں میڈیا پر دباؤ اور سیاسی مخالفین پر سختیاں بھی کی۔ کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے اداروں کو کمزور کیا، کچھ یہ کہ وہ معاشی طور پر ملک کو مقروض چھوڑ گئے، اور کچھ یہ کہ ان کے خاندان کی دولت کے ذرائع اب تک ایک تنازع رہے۔ مگر ان سب تنازعات کے باوجود نواز شریف کی سیاست ختم نہیں ہوئی، بلکہ ہر الزام نے انہیں ایک نئے بیانیے کے ساتھ سامنے آنے کا موقع دیا ہے۔ اگر نواز شریف کے حامیوں کی نظر سے دیکھا جائے تو ان کی کارکردگی پاکستان کے ترقیاتی سفر کا سب سے روشن باب ہے۔ ان کے تینوں ادوار میں بڑے انفراسٹرکچر منصوبے مکمل ہوئے۔ موٹر وے نیٹ ورک، میٹرو بس سسٹم، LNG ٹرمینلز، بجلی کے پاور پلانٹس اور وہ منصوبے جنہوں نے پاکستان کو جدید ترقی کی طرف بڑھنے میں مدد دی۔ سب سے بڑا اعزاز ایٹمی دھماکے ہیں جنہوں نے پاکستان کو دفاعی طور پر ناقابل تسخیر بنا دیا۔ ان کے دور میں صنعت کاری، سرمایہ کاری اور بڑے تعمیراتی منصوبوں کو ترجیح دی گئی۔ سی پیک جیسے منصوبے نے پاکستان کی بین الاقوامی شراکت داری کو ایک نئے درجے پر پہنچا دیا۔ ان کے حامی کہتے ہیں کہ نواز شریف وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے عملی طور پر معیشت کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور پاکستان میں ترقیاتی سوچ کو عام کیا، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی سیاسی قیمت کیوں نہ چکانی پڑی ہو۔ نواز شریف کا سیاسی ورثہ آج بھی پاکستان کی سیاست کا ایک مرکزی موضوع ہے۔ وہ 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ ان کی سیاست نے ملک میں جمہوریت اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کی نوعیت کو بار بار بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے طاقت کے مراکز کو چیلنج بھی کیا اور ان کے ساتھ مفاہمت بھی کی۔ ان کا بیانیہ، چاہے وہ ووٹ کو عزت دو ہو یا ترقی کا راستہ، پاکستان کی سیاسی گفتگو کا حصہ بن چکا ہے۔ ان کے خاندان نے بھی پاکستانی سیاست پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ شہباز شریف بطور وزیر اعظم پاکستان اور مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، ووٹ بینک رکھنے والی جماعت، یہ سب نواز شریف کے سیاسی ورثے کا حصہ ہے۔ چاہے ان سے اتفاق کیا جائے یا اختلاف، ایک حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ پاکستان کی تاریخ نواز شریف کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ نواز شریف کی کہانی ایک عام سیاسی سفر نہیں بلکہ پاکستان کے سیاسی نظام کا آئینہ ہے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ کیسے ایک صنعت کار ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے، کیسے طاقت، ادارے، عوام اور بیانیے آپس میں ٹکرا کر ایک نئی تاریخ لکھتے ہیں۔ نواز شریف اقتدار کے عروج پر بھی رہے اور زوال کے کٹھن امتحان سے بھی گزرتے رہے۔ ان کے فیصلوں نے پاکستان کو مضبوط بھی کیا اور تنازعات نے ملک کو تقسیم بھی کیا۔ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جنہیں محبت بھی بے شمار ملی اور نفرت بھی بے حساب، لیکن آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے، تاریخ انہیں کس مقام پر بٹھائے گی؟ کیا وہ پاکستان کے ترقی یافتہ مستقبل کے معمار سمجھے جائیں گے یا طاقت کی کشمکش کے ایک متنازع کردار؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا اور لوگ کریں گے، یعنی پاکستان کی عوام۔ اور ممکن ہے حالات بدلتے رہے، مگر نواز شریف کا نام پاکستان کی سیاست سے کبھی غائب نہیں ہو سکتا۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔